مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سر محمد کے ساتھ پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا شفيع المذنبين میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستو اور نوجوانوں عزیز بچوں آج کا یہ پروگرام آپ کی اسی مسجد جامعہ مسجد گلزار مدینہ میں اللہ کے محبوب اور ہمارے آقا و ملجا امام الانبیاء مقصود کائنات سیدہ آمنہ کے لگتے جگر محبوب خدا کی اس بزم کو سجا کے بیٹھے ہیں بسلسلہ شب قرات. شب کا معنی رات، معراج کا معنی بلند، کہ حضور اتنی بلندی پہ تشریف لے گئے نہ کوئی آج سے پہلے اس کو اللہ نے اتنی بلندی عطا کی، نہ آج کے بعد اللہ نے کسی کو اتنی بلندی عطا کی، نہ قیامت تک یہ سلسلہ کہ کوئی اتنی عروج پہ جائے کہ حضور سے بلند ہو جائے. اللہ نے اسی مسئلے کو بتانے کے لیے عاشق الہی سے آگے پہنچ کر ساری کائنات حضور کے قدموں کے نیچے ہے اور بتایا ہے کہ میرا مصطفیٰ سب سے آگے ہے. سبحان اللہ. جو آیات کریمہ میں نے آپ دوستوں کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، میں اس کی طرف بات نہیں آؤں گا. اس معراج کا حضور رب کی بارگاہ میں پہنچنے کا یہ سلسلہ کس طرح بنا، اللہ نے کیوں معراج پر آئی، اس کی مختلف وجوہات لکھی. پہلی وجہ یہ لکھی
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر ایک نبی کی تبلیغ دعوت یہ ہے لا الہ الا اللہ، لیکن کسی آنکھ نے رب کو دیکھا نہیں، کسی آنکھ نے رب کا دیدار نہیں کیا۔ جبریل اللہ کا پیغام لے کر آئے، انبیاء اپنے اپنے زمانے کے اندر اس تبلیغ کو لوگوں تک پیغام پہنچاتے رہے۔ اللہ نے حضور کو دنیا میں بھیج کر اس بات کو بتانا سمجھا کہ باقی انبیاء انہوں نے میرا دیدار نہیں کیا، میرے کہنے پہ لا الہ الا اللہ کہا، تبلیغ کی، میرا مصطفیٰ آئے اپنی آنکھوں سے میرا دیدار کر کے اپنی امت کو بتائے کہ میں اس رب کی تبلیغ کرنے کے لیے آیا ہوں جس رب نے وحدہ لا شریک کا تاج میرے سر کے اوپر رکھا ہے۔ میں کسی نبی نے آج تک نہیں دیکھا رب کو، میں دیکھ کے آیا ہوں، ہمارا رب ایک ہے، ہمارا رب ایک ہے، میں دیکھ کے آیا ہوں۔ ایک بات۔ دوسری بات کہ اللہ نے عالم ارواح کے اندر جس وقت انبیاء کی روحوں کو اللہ نے جمع کیا تو اس وقت اللہ نے تیسرے سپارے کے اندر اس بات کا ذکر کیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، کہ میں تمہیں نبوت کا تاج بھی دے رہا ہوں، تمہیں کتابیں بھی عطا کروں گا، تمہیں صحیفے بھی دوں گا، لیکن جب میرا محبوب آئے گا ان پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ انبیاء کی ارواح نے عرض کی یا اللہ ہمارا زمانہ پہلے ہے، تیرے محبوب کا زمانہ بعد میں آئے گا، ہم ان پر کس طرح ایمان لائیں گے، کس طرح ان کی مدد کریں گے؟ اللہ نے اسی وعدے کو نبھانے کے لیے معراج کو رکھ دیا، انبیاء کو مسجد اقصی کے اندر جمع کیا، حضور کو وہاں سے لے کر مسجد اقصی تک حضور تشریف لائے، تابوت کے اندر آیا، انبیاء نے حضور کا استقبال کیا، حضرت جبریل امین نے اذان پڑھی، فرمایا جس وقت اذان پڑھی حضرت جبریل اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، آگے جبریل رک گئے۔ اب یہاں کس کا نام لیا جائے؟ آدم بھی یہاں کھڑے ہیں، حضرت نوح بھی یہاں تشریف فرما ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی یہاں کھڑے ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کھڑے ہیں، حضرت عیسیٰ روح اللہ کھڑے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کھڑے ہیں، حضرت سلیمان کھڑے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کھڑے ہیں، اللہ کے محبوب کھڑے ہیں، کس کا نام لیا جائے؟ اللہ رب العزت نے جبریل سے فرمایا میرے بھائی ہم جتنی خوشیاں منائیں کم ہیں، ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل یہ ساری مذہب میں نے کس کے لیے سجائی ہے؟ اور حضرت جبریل عرض کرتے ہیں اللہ کس کا نام ہے؟ فرمایا جبریل تجھے پتہ نہیں چلا کہ سارے انبیاء کو یہاں مسجد اقصی کے اندر جمع کرنے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا یا اللہ اپنے محبوب کو تو نے یہاں بلایا، فرمایا ان انبیاء نے استقبال کرنا ہے، میرا محبوب دولہا بن کے ان کے پاس آ رہا ہے، اگر آج نام لینا ہے تو میرے محبوب کا لینا، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ حضرت جبریل امین کی
یہ آواز ہے، الفاظ ہیں، اذان مکمل ہو گئی۔ فرمایا حضور پہلی صف کے اندر کھڑے ہیں، باقی انبیاء صفے بنا کے کھڑے ہیں۔ اب تکبیر پڑھی، تکبیر پڑھنے کے بعد حضور آگے تشریف نہیں لائے۔ جو خود آئے وہ مقام نہیں ہوتا، کھڑا کرے تو اس کا مقام ہوتا۔ تو حضرت جبریل امین نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ اس مصلی پہ کس کو کھڑا کرنا؟ فرمایا میرے محبوب کا ہاتھ پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کرنا۔ اب اس امام کی کتنی شان ہوگی جن کے مقتدی نبی بن کے کھڑے ہیں، اس نبی کی کتنی اللہ نے شان عطا کی ہے ہمارے محبوب کو، جن کے مقتدی نبی بن کے کھڑے ہیں۔ اور حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ کا رزق کر رہے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام تخت کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، ہوا ہاتھ پر تخت اڑا کے لے جاتی ہے، اور جن آپ کے تابع ہیں، فرشتے آپ کے تابع ہیں، آج وہ بھی حضور کے مقتدی بن کے کھڑے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کی عورتیں دیکھتی ہیں، اپنا اپنے ہاتھ پار ڈالتی ہیں، آج وہ یوسف بھی حضور کے پیچھے کھڑا ہے، حضرت آدم بھی پیچھے کھڑے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں خود کھڑا نہیں ہوا، میرے رب نے مصلی پہ کھڑا کیا، میں خود نہیں آگے آیا، میرے رب نے مصلی پہ مجھے کھڑا کیا۔ تو میرے بھائی تیسری وجوہات، فرمایا مشرکین مکہ نے، ابو جہل آیا ایک دن اپنی عادت کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا جس رب کی تو تبلیغ کرتا یا اپنے رب کا دیدار کرا یا ہمارے بت خانوں کے اندر آ، یہ بھی ایک طریق لکھی ہے، وجوہات لکھی ہے وجہ کہ یا اپنے رب کا دیدار کروا یا پھر ہمارے بت خانے کے اندر آ۔ اب اللہ کے نبی ہیں، بت خانے کے اندر تو نہیں جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے رب کا دیدار تو موسیٰ کلیم اللہ نہیں کر سکتا، جو اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کے ساتھ ہم کلام کرنے والے ہیں، اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہونے والے ہیں، لیکن وہ بھی میرے رب کا دیدار نہیں کر سکے۔ ابو جہل کو میرے رب کا دیدار کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ اور میں محبوب ان کی مان لو، ان کو کہو کہ تم میرے رب کا دیدار نہیں کر سکتے، چلو ہم تمہارے بت خانے میں آ جائیں، ہم تمہارے، یہ بڑی بات غور سے سمجھنی ہے، ہم تمہارے بت خانے میں آ جائیں۔ اس وقت حضور نے یہ بات کہی، ابو جہل نے کہا مجھے ٹائم دیجیے، آج اسے موقع مل رہا، مجھے ٹائم دے، میں مکے کی وادی کے اندر اعلان کرتا ہوں جو نبی بتوں کے مخالف تھا ہمارے بت خانے میں آ رہا ہے۔ تو ابو جہل نے پورے شہر کے اندر یہ ڈھورا پیٹا، منادی کرائی کہ وہ نبی ہمارے بت خانے میں آ رہا ہے۔ حضور نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ وہ تو منادیاں کرا رہا ہے، پر میں محبوب گھبرانا نہیں، اور جس وقت آپ بت خانے میں جائیں گے وہی بت تیرے نبی ہونے کی گواہی دیں گے۔ جس وقت آپ بت خانے میں جائیں گے تو میں سب کو دکھا دوں گا، وہاں اپنے بھی آئیں گے، پرائے بھی آئیں گے، آپ کے صحابہ بھی آئیں گے، مشرکین مکہ بھی آئیں گے، آپ کے مخالف بھی آئیں گے۔ تو حضور علیہ السلام اس بت خانے کے اندر تشریف لے گئے۔ جس وقت بت خانے کے اندر گئے وہ بت پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمد رسول اللہ۔ ابو جہل حیران ہو گیا، میں نے ساری زندگی ان کی پوجا کی ہے اور آج یہ بت ہمارے بھی نہیں گئے۔
تو بتوں نے کہا تو ہمارا خدا نہیں، ہمارا خدا بھی وحدہ لا شریک ہے، اس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ میرا محبوب آ رہا ہے، میرے محبوب کی گواہی تم نے دینی ہے۔ اسی طرح یہ وجوہات بنی تو پھر حضور علیہ السلام حضرت جو چزاد بہن ہیں حضور کی، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا، یہ خانہ کعبہ اب وہ جگہ صحن کعبہ کے اندر شامل ہو گئی۔ جس وقت ہم 2011 کے اندر اللہ نے حاضری کا موقع ادا کیا تو اس وقت وہاں ایک ستون تھا برآمدے کے اندر، اور جس سائڈ پہ میزاب رحمت ہے جو پرنالہ ہے کعبے کا، اس سائڈ پہ حضرت ام ہانی کا گھر تھا۔ تو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا ان کے حجرہ مبارک میں حضور علیہ السلام استراحت فرما رہے ہیں، نیند کی حالت کے اندر ہے، مدثر کی چادر اوڑھ کے اور اپنا منہ چھپا کے آرام کر رہے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جبریل عرض کی رب جلیل، فرمایا جاؤ یہاں سے جنت سے براق بھی لے جاؤ اور یہاں سے فرشتوں کی ایک بھاری جماعت بھی لے جاؤ، ام ہانی کے گھر میں چلے جاؤ اور جا کے میرے محبوب کو اٹھا کے میری بارگاہ میں لے جاؤ، اور آسمانوں کے اندر اعلان کر دو کہ آسمانوں کو سجا دیا جائے، آج میرا محبوب آ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ جس وقت حضرت جبریل امین نے یہ آسمانوں کے اندر حکم جاری کیا، آسمانوں کو سجایا گیا، فرشتے پوچھنے لگے جبریل آسمانوں کو کیوں سجایا جا رہا ہے؟ فرمایا اللہ نے مجھے فرمایا کہ محمد کو بلایا جا رہا ہے اور اس کی سبب سے آج آسمانوں کو سجایا جا رہا ہے۔ حضور نے آسمانوں کے اندر فرشتوں کو دیکھا، کوئی قیام کے اندر ہے، جس طرح آدمی نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہے، وہ جب سے کھڑے ہیں اسی قیام کی حالت کے اندر کھڑے ہیں، اور میں کچھ رکوع کے اندر ہیں، وہ جب سے کھڑے ہیں رکوع میں کھڑے ہیں، اور میں کچھ فرشتے وہ ہیں آسمانوں کے اندر وہ سجدے کے اندر کھڑے ہیں، اور میں جب سے کھڑے ہیں اسی طرح سجدے کے اندر کھڑے ہیں، کچھ فرشتے وہ ہیں جو حضور پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ تو جب درود و سلام پڑھنے والے فرشتے ہیں انہوں نے اپنی یا اللہ ہم تیرے نبی پر درود و سلام پڑھتے ہیں، لیکن ایک موقع ہمیں بھی عطا کر، اپنے نبی کو بلا کے اور اس کا دیدار ہم بھی کرنا چاہتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ان فرشتوں کی اس دعا کو دعا کرتے ہوئے حضور کو معراج کروائی۔ اب حضرت جبریل امین براق لے کے حضور کی بارگاہ میں آئے، 3-4 دن میں جمعے کے اندر بیان کہ دروازہ بند ہے۔ حضرت جبریل آپ کہیں گے کہ فرشتے کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی، آپ شیشے کے دروازے لگا لیں، کسی سائڈ پہ کوئی سوراخ نہ ہو، رفتہ نہ ہو، فرشتے تب بھی آ سکتے ہیں۔ میں اس کی مثال دینا چاہتا ہوں، جس طرح قبر کے اندر ہم اوپر سے مٹی ڈال دیتے ہیں، پھول بچھا دیتے ہیں، پانی چھکا دیتے ہیں کہ کوئی سوراخ باقی نہ رہے، اوپر سے جس وقت میت کے اوپر وہ ڈاٹے ڈال کر شاپر ڈالتے ہیں کہ تاکہ مٹی کے ذرات کے اندر نہ جائے، تو نکیرین آتے ہیں یا نہیں آتے؟ نکیرین آتے ہیں، ہر قبر کے اندر آتے ہیں، تو یہ چیزیں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ تو اسی طرح یہ ادب سکھایا، قرآن کہتا ہے کہ حضور اگر اپنے حجرے میں ہوتے تو حضور کے صحابہ آتے تو اللہ پاک نے قرآن کو نازل کیا سورۃ حجرات کے اندر، فرمایا کہ اے میرے نبی کے صحابہ جب میرے نبی کی بارگاہ میں آؤ بیٹھ جایا کرو، اور جس وقت میرے نبی خود ہی اٹھ کے تمہارے پاس آئے تو پھر اپنی آنکھوں کا منع پیش کیا کرو۔ تو آج فرمایا دروازہ بند ہے، جبریل عرض کرتے ہیں یا اللہ کس طرح داخل ہو گئے؟ فرمایا پہلی بات ہے حضور خود ہی جاتے، فرمایا دوسری بات کہ حضور علیہ السلام چادر اوڑھ کے آرام کر رہے ہیں تو جبریل کھڑے ہیں، کیا انہیں ہلایا جائے اور
آواز دی جائے؟ فرمایا نہیں، آواز تو میں نے ایمان والوں سے کہا کہ میرے نبی کو آواز اس طرح نہیں دے۔ تو فرمایا کبر قدمے، فرمایا اپنے کفوری ہونٹ میرے نبی کے قدموں کو چومنا شروع کر دو، فرمایا میرا نبی خود ہی جان جائے گا۔ تو حضور علیہ السلام جبریل کے پاؤں، جبریل کے ہونٹ مبارک حضور کے مقدس پاؤں کے اوپر بس کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کیسا یا جبریل، جبریل کس طرح؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں، اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے اور یہ سواری آپ کے پاس ہے، میں سواری پہ بٹھا کے آپ کو لے جاؤں گا۔ میں ایک مرتبہ کافی بہت پہلے کی بات ہے، ایک جگہ پروگرام تھا، مراد علیہ السلام سعید احمد حسن صاحب اور مولانا محمد شبیر شاہ صاحب حافظ آباد، ان دونوں کا خطاب تھا۔ تو پہلے شبیر شاہ حافظ آبادی نے کہا کہ میں بیان کروں گا، مولانا سعید احمد حسن صاحب کی بعد میں خطاب کریں گے۔ تو ہم وہاں اس پروگرام کے اندر موجود تھے، تو شبیر شاہ حافظ آبادی نے کہا کہ معراج سن لیا آپ نے؟ سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم معراج سن لیا۔ فرمایا میرے نبی بیت اللہ سے بیت مسجد اقصی میں پہنچے، انبیاء کو جماعت کرائی، پہلے آسمان، دوسرا آسمان، ساتوں آسمانوں کے بعد سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا سے آگے رب کی بارگاہ میں پہنچے، رب کا دیدار کیا، واپس آ تشریف لائے، کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا، فرمایا یہ معراج ہوگی، میں نے آپ کو سنا دی۔ اتنی بات کہنے کے بعد فرمایا میں نے آپ کو معراج سنا دی ہے۔ تو معراج کو اگر حقیقت میں بیان کیا جائے جو اس کے اندر نقطے ہیں تو کئی مہینے لگ سکتے ہیں، کئی مہینے کہ حضور کی معراج کو بیان کر۔ تو معراج کا مقصد کیا ہے؟ یہ معجزہ ہے حضور کا، اور جو معجزہ اسے کہتے ہیں جو انسانی عقل کے دائرے کے اندر بات ہے، انسان کی عقل سمجھنے سے قابل ہو جائے کہ یہ ایسے ہو سکتا ہے، وہ کہیں نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا جب انسان ساری دنیا کے لوگ کہیں ایسا نہیں ہو سکتا، حضور کے ہاتھ میں وکیل ہو جائے، فرمایا اسے معجزہ کہتے ہیں۔ فرمایا اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اس کی کئی مثالیں ہیں۔ جو دوست اگر یہاں موجود نہیں، میری آواز جا رہی ہے، تو جن کو اللہ نے عمرے یا حج کی سعادت بخشی اور مکہ مکرمہ میں جس وقت جنت المالا کی طرف آپ جاتے ہیں تو راستے میں 3-4 چھوٹی مساجد ہیں، مجھے اللہ نے موقع عطا کیا۔ ایک مسجد کا نام ہے مسجد شجر، درخت والی مسجد۔ ایک مسجد کا نام ہے مسجد رایا کہ جھنڈے والی مسجد۔ ایک مسجد ہے مسجد جن۔ یہ تینوں مسجد ایک ہی لائن کے اندر آتی ہیں۔ تو ان کی تعریف پڑھیں جو مسجد شجر ہے، حضور علیہ السلام تشریف فرما۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اعلان کر رکھا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، آپ کے پاس کوئی معجزہ ہے؟ فرمایا اللہ کا کرم ہے، اللہ نے مجھے سر سے لے کے پاؤں تک سراپا معجزہ بنایا۔ تم آپ کیا سوال کرنا چاہتا؟ اس نے کہا میری ایک شرط ہے۔ فرمایا شرط کیا ہے؟ وہ درخت سامنے کھڑا، فرمایا وہ زمین کو چیرتا ہوا آپ کی بارگاہ میں آ جائے اور میں مان لوں گا آپ اللہ کے نبی ہیں۔ انسانی عقل اس بات کو تسلیم کرنے سے قاصر ہے۔ بھئی درخت خود ہی چل کے آئے اور آ کے حضور کی بارگاہ میں آئے اور پھر درخت واپس چلا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو حضور نے اشارہ فرمایا ہاں جاؤ، جا کے اس درخت سے کہو کہ تجھے اللہ کے نبی محمد بلاتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جس وقت وہ شخص اس درخت کے پاس پہنچا، بھائی کالے نہیں انہوں نے دیکھی ہے مسجد، اللہ نے عمرے کے بعد دیکھی ہے مسجد شاہجہاں، تو اس درخت کو جا کے وہ انسان
وہ مرد جا کے کہتا ہے تجھے اللہ کے نبی محمد بلاتے ہیں، اس نے دائیں بائیں ہلنا شروع کیا، آگے پیچھے، اور پھر وہ جڑوں کو اکھیڑتا ہوا، زمین کو چیرتا ہوا حضور کی بارگاہ میں آ گیا۔ اور جس وقت وہ آیا وہ شخص کہنے لگا اب یہ درخت جہاں سے واپس چلا جائے، تو وہ درخت اسی جگہ جا کے واپس کھڑا ہو گیا۔ آج اس جگہ مسجد شجر موجود ہے، فرمایا درخت والی مسجد، تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں؟ اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ جو انسانی عقل تسلیم نہ کر سکے اس سے نبی کے ہاتھ سے پیر ہو جائے پھر معجزہ کہتے ہیں۔ تو اسی طرح جو مسجد رایا، یہاں حضور نے اس وقت مکہ کو فتح کیا، یہاں جھنڈا ڈالا، فرمایا یہاں جھنڈا لگایا، اسی جگہ وہ مسجد رایا جھنڈے والی مسجد ہے۔ اور ایک رات حضور نے ایک جگہ بیٹھ کے، اس وقت مسجد نہیں تھی، یہ ایک جگہ تھی، عام جگہ تھی، یہ ترک حکومت نے پھر وہاں مساجد تیار کی تاکہ حضور کا یہ معجزہ برقرار قیامت تک لوگ آئیں، حضور کے امتی آئیں اور آ کے زیارت کریں، ہمارے نبی اس جگہ کی تشریف فرما دے، ہمارے نبی اس جگہ کی تشریف فرما دے۔ ایک مسجد جن ہے، حضور ساری رات جنوں کے پاس رہے، ان کے وفد آتے رہے، حضور انہیں دین کی تبلیغ کرتے رہے، وہ ایمان لائے، تو اس جگہ مسجد جن ہے۔ تو اسی طرح جو یہ معراج کی یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ راتوں رات جانا، حضور نے یہ یاد رکھے، حضور نے اس سے پہلے مسجد اقصی زندگی میں نہیں دیکھی، یہ یاد رکھے۔ مسجد اقصی آپ کو معراج ہوئی تقریباً آپ کی عمر مبارک 50-51 سال کی عمر تھی، حضور اس سے پہلے مسجد اقصی میں نہیں۔ تو آج جس وقت مسجد اقصی کا یہاں ذکر آیا، اللہ پاک نے اس سورت کی آغاز کے اندر فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ مسجد حرام یہی خانہ کعبہ ہے جس کی طرف آج مسلمان ہم نماز رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، اس کو مسجد حرام کہتے ہیں۔ مسجد اقصی بیت المقدس کے اندر، تو وہ قبلہ، یہ قبلہ اول ہے، وہ قبلہ ثانی ہے۔ تو اسی طرح اب جس وقت یہاں سے یہ کئی مہینوں کا سفر ہے، حضور نے فرمایا کہ میں نے مسجد اقصی کے اندر جا کے انبیاء کی امامت کرائی ہے۔ یہ سفر ہے زمین سے لے کے زمین تک، آسمانوں کا ذکر یہاں اللہ پاک نے نہیں کیا۔ فرمایا مسجد حرام سے مسجد اقصی کے اندر کون لے لیا؟ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، ہر نقص سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے، اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ دعویٰ ہمارے رب کا ہے، حضور نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے معراج کی ہے، یہ دعویٰ رب نے کیا، تو رب کے آگے کوئی چیز رکاوٹ نہیں کر سکتی۔ تو فرمایا اگر تمہارا اعتراض حضور کی معراج پہ آئے گا تو فرمایا حضور پر اعتراض نہیں، رب پر اعتراض ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے جس وقت مسجد اقصی کے سفر کیا، وہاں انبیاء کو امامت کرائی، وہاں تشریف لائے، تو مشرکین مکہ اس وقت اعلان کیا حضور نے کہ راتوں رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کیا، انبیاء کو نماز پڑھائی، وہاں سے میں آسمانوں کا سفر کیا، رب کی بارگاہ میں پہنچا۔ وہ لوگ کہنے لگے اگر آپ نے مسجد اقصی کے اندر امامت کرائی ہے تو بتائیں اس کے دروازے کتنے ہیں؟ جو اس رات کا مؤذن ہے، خادم ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے سارے دروازے بند کیے لیکن ایک دروازہ کوشش کرتا رہا اس کو بند کر دیا جائے، لیکن میری ساری طاقت لگانے کے باوجود وہ دروازہ بند نہیں ہوا۔ تو اس بات کی ایک دلیل ہے جو دروازہ بند نہیں ہوا، حضور نے اسی رات کی امامت کروائی ہے۔ تو فرمایا کہ اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، اس کے دروازے کتنے ہیں، اس کے ستون کتنے ہیں۔ اللہ نے مسجد اقصی کو حضور کے سامنے اٹھا کے کر دیا۔ فرمایا جو مشرک سوال کرتا جائے، محبوب آپ دیکھ کے اسے بتاتے جائیں، تو وہ جس دروازے کا سوال کرتے ہیں حضور فرماتے ہیں یہ دروازہ ہے، وہ سوال کرتے ہیں کھڑکیاں کتنی ہیں، حضور اس کو بتا دیتے ہیں اس کی کھڑکیاں اتنی ہیں، اس کی ونڈو اتنی ہیں، اس کے پلر ستون اتنے ہیں۔ تو پھر بھی کافر ماننے کے لیے تیار نہیں۔ حضور جس وقت
معراج سے واپس تشریف لائے، اعلان فرمایا ابو جہل کو ہر موقع کی تلاش کے اندر رہتا کہ کوئی ایسا موقع ملے میرے نبی کا مذاق اڑاؤں، کوئی ایسا موقع ملے۔ تو جس وقت آ کے اعلان کیا پتہ چلا ابو جہل کو، ابو جہل دوڑا صبح اور مکے کی گلیوں کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، آگے کہنے لگا ابو بکر آج تم نے بات سنی ہے؟ فرمایا کون سی بات؟ فرمایا جو تیرا شعر ہے وہ کہہ رہا ہے میں مسجد اقصیٰ میں پہنچا، میں پہلا آسمان دوسرا تیسرا ساتواں آسمان سدرہ سے آگے بڑھ کے عرش الہی نیچے ہے، اور کہتا ہے کہ میں رب کا دیدار کر کے واپس آیا ہوں۔ یہ رات کا تھوڑا حصہ اس کے اندر بستر بھی گرم ہے اور وہ کنڈی بھی گر رہی ہے۔ یہاں پیر میرے نشاء سے بولتے ہیں آپ جان ہیں جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ فرمایا جب حضور علیہ السلام اس دنیا سے آگے گزرے اللہ نے اسی نظام اسی جگہ جام کر دیا۔ فرمایا جو جہاں تھا وہی رو کیا۔ فرمایا حضور واپس ہے اس جہان کے اندر جان کر دے۔ تو فرمایا تیرا وہ محبوب کہتا ہے، تیرا یار کہتا ہے کہ میں نے معراج کی ہے۔ فرمایا واقعی میرا نبی کہتا ہے؟ فرمایا ہاں تیرا نبی کہتا ہے۔ فرمایا اگر میرا نبی کہتا ہے وہ بکر ماننے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ ابو بکر صدیق ہیں جو ہر مقام پہ اپنی صداقت کو ظاہر کر رہے ہیں، ہر مقام پہ۔ یہاں ایک بات لکھی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی، یہ مکہ کے اندر رہنے والے تھے۔ تو ان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا الحمدللہ میں مسلمان ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہے اور میں حضور کی معراج کو مانتا ہوں، لیکن بعض اوقات میرے ذہن کے اندر یہ سوال آتا ہے حضور کیسے گئے، کیسے آئے، کس طرح ہوئے؟ فرمایا جمعے کا دن تھا، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، فرمایا جمعے کا دن تھا۔ اس شخص سے پوچھا کہ جمعے کی اذان میں سے کتنا ٹائم باقی ہے؟ وہ کہنے لگا 1 گھنٹہ باقی ہے، پھر جمعے کی اذان آ جائے۔ مقام بیٹھے ہیں، فرمایا جس وقت 15 منٹ باقی ہوں اس وقت میرے پاس آنا۔ تو جس وقت 15 منٹ بقایا تھے جمعے کی اذان مکے کے اندر ہونے میں، تو وہ شخص حاجی صاحب کے پاس آیا، کہنے لگا کہ 15 منٹ باقی ہے، حضور کی جو چائے ولادت ہے آج وہاں لائبریری بنی ہوئی ہے، ہم نے وہاں جا کے سلام پڑھا، عرض کی کہ اس جگہ کھڑے ہیں کہ ہمارے نبی کی ولادت اس جگہ ہوئی ہے، سفارت اسی طرح ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کے پیچھے ہے ایک پہاڑ، ابو قبیس پہاڑ کا نام ہے۔ فرمایا وہاں سے ایک غار نکلتی ہے، سرنگ ہے۔ تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اس ابو قبیس پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہیں، جب نیچے اترتے ہیں تو سامنے گنبد خضرا نظر آتا ہے، سامنے گنبد خضرا نظر آتا ہے۔ تو حضور کی بارگاہ میں جا کے سلام کیا، جاریوں کو جمعہ مدینے میں پڑھا، ہاں پڑھا جمعہ مدینے میں پڑھا۔ فرمایا اس کے بعد جمعہ پڑھنے کے بعد فرمایا پھر اس کا ہاتھ پکڑا، فرمایا مدینے کے پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا۔ فرمایا جس وقت اترے تو سامنے مکہ مکرمہ تھا، بیت اللہ تھا۔ فرمایا کہ میں تجھے طریقے بھی دے سکتا تھا، کتابوں سے سمجھا سکتا تھا، میں نے سوچا کہ پریکٹیکل کر کے اس کو دکھایا جائے۔ تو فرمایا میں وہ ہوں جو حضور کے غلاموں کا غلام، میں تو ایک گدھا ہوں جو آپ کے ٹکڑوں کے اوپر پڑ رہا ہوں۔ تو یہ گدھا کا اتنا کرم ہے تو اس آقا کا کیا مقام ہوگا؟ تو اس لیے آپ نے 15 منٹ کے اندر مدینے کے اندر پہنچ گئے اور اس کے بعد جمعہ وہاں پڑا اور 15 منٹ کے بعد آپ مکے کے اندر پہنچ گئے۔ وہ شخص حیران تھا، یہ تو کئی مہینوں کا سفر ہے اور 15 منٹ کے اندر مکے بھی پہنچا دیا، مدینے بھی پہنچا دیا۔ اور میں جب 15 منٹ میرے ذہن کے اندر آ جائیں گے تو پھر میرے نبی کی معراج میرے ذہن کے اندر آ جائے گی۔ میرا نبی دیا بھی ہے، میرا نبی آیا بھی ہے۔
آج بھی ہیں جو حضور کی معراج کا انکار کرتے ہیں، نہیں معراج نہیں ہوئی، یہ تو بس خواب کے اندر اللہ نے دیدار کرایا۔ اس بات کو اپنا عقیدہ اہل سنت کا سمجھے نوجوانوں، ہمارا عقیدہ بڑا ستھرا عقیدہ ہے۔ حضور کو معراج جاگتے ہوئے ہوئی، خواب میں نہیں، یاد رکھیں پہلی بات کہ حضور نے معراج جاگتے ہوئے ہوئی، اور دوسری بات لوگ کہتے ہیں کہ روحانی معراج تھی، حضور جس میں عطر کے ساتھ تشریف لے گئے، جس میں عطر کے ساتھ تشریف لے گئے۔ اور تیسری بات وہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور صرف سدرہ تک پہنچے، حضور سدرہ تک نہیں، سدرہ تو جبریل کا گھر ہے، حضور عرش کی رائے سے آگے پہنچ کر اور جتنی بلندیاں تھیں ساری بلندیوں کو چھو کر وہ بلندیاں نیچے رہ گئی، حضور آگے چلے گئے۔ تو پھر دیدار کتنا کیا؟ اپنے رب کا دیدار کیا ہے، آنکھوں سے دیدار کیا ہے، جس کو قرآن سورۃ نجم کے اندر اس بات کا اعلان کرتا ہے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اتنا کہ ایک دو کمانوں کا فاصلہ تھا، چاہے رب تھا چاہے اللہ کا محبوب تھا۔ تو اسی طرح پھر جس وقت حضور علیہ السلام وہاں پہنچے، اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب میرے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ عرض کی یا اللہ آپ کے لیے وہ لے کر آیا ہوں جو آپ کی بارگاہ میں نہیں ہے، آپ کے پاس نہیں ہے۔ رب کی بارگاہ میں کس چیز کی کمی ہے؟ اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ میرا محبوب کیا کہنا چاہتا ہے۔ عرض کی یا اللہ تو کسی کو سجدہ نہیں کرتا، میں سجدہ لے کر آیا تو کسی کے آگے نہیں جھکتا، تیرا محبوب تیرے سامنے جھکنے کے لیے آیا، تیرا رب تیرا محبوب تیرے سامنے جھکنے کے لیے آیا۔ تو جس وقت حضور نے یہ کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی، اے نبی تیرا رب تیرے اوپر سلام بھیجتا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ۔ یہاں لکھتے ہیں علماء مفسرین، فرمایا جو گناہگار تھے، آگے صالحین کا لفظ آیا صالحین کے اوپر، السلام علیکا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اے اللہ آپ کا سلام ہم پر اور صالحین پر، ہم پر اور صالحین پر۔ تو علینا سے حضور کی ذات اکیلے ہے۔ یہاں لکھتے ہیں حضور نے گناہگاروں کو اپنے ساتھ رکھا اور جو بگڑے تگڑے ہیں ان کو اپنے ساتھ رکھا اور جو نیک ہیں ان کو آپ سے الگ کیا۔ اللہ جو گناہگار ہیں میں ان کو اپنے ساتھ رکھتا ہوں۔ میرے اوپر بھی سلام، ذرا اندازہ لگائیں میرے بھائی نوجوانوں، حضور نے آپ کو اپنے سے علیحدہ نہیں کیا، اپنے ساتھ رکھا ہے۔ فرمایا جو گناہگار ہیں وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں، اگر میرے اوپر سلام آئے گا میری گناہگار امت کو بھی سلام آئے گا۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور جو نیک ہیں ان کے اوپر بھی یا اللہ تیرا سلام ہو۔ تو حضور یہ 5 وقت کی نماز کا تحفہ لے کر آیا، 50، لیکن پھر 7ویں آسمان میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور علیہ السلام سے عرض کی آپ رب کی بارگاہ میں آئے، کون سا تحفہ آپ کو ملا؟ فرمایا 50 نمازیں۔ اب موسیٰ کے جو موسیٰ کہتا ہے اللہ قال ربی ارنی، اللہ مجھے اپنا دیدار کرا، صلاۃ یہ لن کرانی، موسیٰ کو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ آج موسیٰ کو دیدار کرانے کے لیے اللہ نے درمیان کے اندر واسطہ بنا دیا، موسیٰ تو یہاں کھڑا ہو جا، میرا محبوب مجھے دیکھتا جائے گا، تو میرے محبوب کو دیکھتا جا اور تجھے دیدار ہوتا رہے گا۔ تجھے ایک بہانا تھا یہاں ایک دیدار ہوتا۔ اللہ نے 50 نمازیں دی، 50 کے بعد پھر 5 بار دی، بار بار حضور رب کی بارگاہ میں جاتے رہے
اگر نبی کو علم غیب ہوتا تو پہلی بار کہہ دیتے کہ اللہ میں 5 لے کر جاؤں گا۔ اگر اعتراض حضور پر کریں گے تو رب کے اوپر اعتراض رہتا ہے۔ کیا مان لیں، آپ کی بات کو مان لیں کہ حضور کو علم نہیں تھا، حضور نہیں غیب جانتے تھے، رب تو جانتا تھا، میں 50 دے رہا ہوں، باقی بات میں 5 میں نے دینی ہے، تو اعتراض کس کے اوپر آتا ہے؟ رب کے اوپر آتا ہے۔ کلمہ پڑھا ہے حضور کا، جو نہیں نکالنا، کلمہ حضور کا پڑھا، شفاعت کی آپ امیدوار ہیں کہ حضور نے ہماری سفارش کرنی ہے، تو پھر سفارش کرنی ہے تو عیب تلاش نہیں کرتے۔ جو دوست ہوتے ہیں وہ دوستوں کے اندر عیب نہیں نکالتے، وہ تو صفتیں تلاش کرتے ہیں۔ اگر یہ اعتراض کریں گے رب کے اوپر اعتراض جائے گا۔ حقیقت میں بات یہ تھی کہ موسیٰ تم یہاں کھڑے ہو جاؤ۔ اب دیکھیے موسیٰ مقتدی ہے، حضور آگے امام ہے، موسیٰ کہہ رہا ہے یہ نمازی آپ کی امتی نہیں پڑھیں گے، اتنی ادا نہیں کر سکیں گے۔ کیا امام کا علم زیادہ ہوتا ہے؟ مقتدی کا علم زیادہ ہوتا ہے، امام کا علم مقتدی سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو پھر یہ بات یہ بھی اعتراض نہیں آتا کہ موسیٰ آپ کو سمجھاتے رہے، آپ جاتے رہے، وہ بہانہ تھا۔ فرمایا میں جانتا ہوں، میں تجربہ کر چکا ہوں اپنی امت کا، اور ان کے اوپر یہ احکام بڑے بھاری ہیں، آپ رب کی بارگاہ میں جائیں۔ حضور کی بارگاہ میں پھر جاتے ہیں، 5 کم ہوتی ہیں، پھر آتی ہیں، پھر 5 کم ہوتی ہیں، آخر کار 50 کی 5 بچ گئی، 5۔ حضور نے فرمایا اب وہ سب کہنے لگے یہ 5 بھی آپ کی مکمل امت نہیں پڑے گی، ساری امت 5 بھی نہیں پڑے گی۔ تو حضور نے فرمایا اب مجھے شرم آتی ہے، میں رب کی بات، میرے رب نے مجھے تحفہ دیا، میں سارے تحفے واپس کر کے جاؤں۔ اب 5 لے کر آئے، اللہ کا قرآن کہتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، فرمایا محبوب تیرا رب تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہے، جو 50 کی ہیں ان سے 5 باقی بچی، اگر آپ کو ان کی 5 پڑھ لے تو آپ 50 کا آئے گا، میری بارگاہ میں کمی نہیں آئے گی۔ آپ ایک نماز جماعت کے اندر ایک نماز پڑھیں، ایک نیکی کریں، قرآن کہتا ایک نیکی کرنے اللہ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکی عطا کرتا۔ تو آپ 5 پڑھیں گے تو 50 نیکیاں نہیں کریں گی، 50 نمازیں پڑھیں گی، اور جہاں تک آیا کوئی عمل خلوص نیت کے ساتھ کیا جائے۔ تیسرا سپارہ سورۃ البقرہ اس بات کی گواہ ہے کہ فرمایا ایک نیکی 700 نیکیوں تک بھی اللہ عطا فرمائے گا۔ اللہ یضاعف لمن یشاء، اگر اللہ چاہے گا تو اس سے زیادہ آپ کی نیکیاں بڑھا دے گا۔ تو میرے بھائی 5 تو ہمیں پڑھنی چاہیے۔ حضور تحفہ لے کر آئے، جو تحفہ کسی کو ملتا ہے اس کو ہم سام کے رکھتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے بات یاد آ گئی، ہمارے استاد تھے تو سے شریف تھے، ہم اس وقت حفظ کی کلاس کے اندر پڑھتے تھے، تو ان کے ایک بیٹے تھے، اس سے پہلے داخل ہونے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، استادوں کا بیٹا اس کا انتقال ہوا۔ وہ ایک گلاس کے اندر دودھ یا پانی پیتے، تو پھر یہ محبت میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ تو پھر وہ بیٹے کا انتقال ہو گیا، اب ہمارے استاد محترم اسی گلاس کے اندر کپ کے اندر آپ چائے پیے۔ تو ایک ہمارے ساتھی تھے، دوست تھے، پڑھتے تھے، تو جس وقت وہ برتن دھونے کے لیے انہیں کہا کہ جاؤ یہ برتن دھو گیا، تو ان کے ہاتھ سے وہ پیالہ گرا اور ٹوٹ گیا۔ جس وقت وہ پیالہ ٹوٹ گیا استاد نے اس سے بڑا مارا، پر میں میری ساری محبت انہیں ضائع کر دیا۔ حالانکہ اس سے اچھے پیالے اور مل سکتے ہیں، اس پیالے کی نسبت کیا ہے کہ میرا بیٹا اس پیالے کے اندر دودھ یا پانی پیتا تھا، اور جب اسے سامنے رکھ کے اپنے بیٹے کی یاد آ گیا، اور اسی نسبت سے اس کے ساتھ محبت تھی۔ تو میرے بھائی حضور علیہ السلام اللہ کے محبوب ہیں اور مقصود خیرات ہیں۔ اس وقت آپ اللہ کے محبوب کے ساتھ محبت کریں گے تو حقیقت میں رب کے ساتھ محبت ہے۔ اللہ پاک نے اس لیے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، جب تم اللہ کے ساتھ محبت کرنا چاہو حضور نے فرمایا میری اتباع کے اندر آ جاؤ، پھر تمہارا رب تمہارے ساتھ محبت کروائے گا۔ جن 5 وقت کی نماز ہے حضور نے کیا فرمایا؟
فرمایا یہ میں محمد کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرا ان کی نماز پڑھتا ہے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، فرمایا میں خوش ہوتا ہوں۔ تو میرے بھائی نوجوان بیٹھے ہیں آج کے پرفتن دور کے اندر، اچھا آج کل کتنی فوتگیاں ہو رہی ہیں پتہ نہیں چلتا۔ آج عصر کے ٹائم ہمارے نمازی ہیں، میں نے ان سے پوچھا بھیا ایک دن ہو گیا آئے نہیں، تو انہوں نے کہا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اور میں استاد محترم میں پیچھے گاؤں میں کیا ہوا تھا، میری والدہ کا انتقال ہوا، پوچھا کیا وہ بیمار تھا؟ کہنے لگی نہیں، صبح بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، صبح ناشتہ کیا، فرمایا ناشتہ کرنے کے بعد 10 بجے ان کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح میں نے شروع میں کہا ہے کہ میرا بیٹا بیٹھا ہے اور محمد علی، ان کے استاد محترم رات کو بھائی نیا کسا بیٹھے ہیں، ہم دو بدھ والے دن جمعرات کو صبح ان کا انتقال ہو رہا ہے، پیر والے دن ہم وہاں بیٹھے تھے چائے پی، کہیں ان کے ایک دوست تھے ابھی پور بنگلے کے اندر، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، تو کہنے لگے میں اس سائڈ پہ جا رہا ہوں ان کو ملنے کے لیے، آپ چائے پی۔ ہم نے بڑی کوشش کی کہ ہم چائے نہیں پی کے آپ جائیں اور پھر آپ چائے پینے، کہنے لگے یہ پیسے بھی اس بیٹے کو دیے جائیں، دودھ لے کے فلاں بچے کے گھر میں چائے کے لوگ بنوا کے لیں۔ میں نے کہا کہ ایسا مجھے اجازت دے دے، کوئی نہیں۔ پھر یہاں نے کافی اقرار کیا، تو کہنے لگے کہ آپ اس طرح سمجھیں کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ نے چائے پی کے جانی ہے، تو جس وقت بدھ والے دن صبح جمعرات ہے، صبح نماز پڑھانے کے لیے اترتے ہیں سیڑھیوں سے، 10 منٹ نماز کے بقایا، نماز کے ٹائم میں مقرر ہے 10 منٹ نماز باقی ہے، طبیعت خراب ہو گئی، سوریہ مدینہ ہسپتال قریب ہے، 2 ساتھی کو اٹھا کے موٹر سائیکل پہ، لیکن موٹر سائیکل پر بھی دوسرا پیچھے سہارا دے کے بیٹھے تو ہسپتال تک نہیں پہنچ سکے، پہلے وقت انتقال ہو گیا۔ تو ان کا ایک بیٹا تقریباً 2-2.5 مہینے کا، آج ہم بیٹھے تھے ایک میٹنگ میں انہیں کے حوالے سے کہ ہم ان کے گاؤں میں چندے کے طور پہ ہم پیسے اکٹھے کریں، ان بچوں کو ان کے والد کو دے دیے ہیں کہ چلو ان کا ہمارے پاس تعلق تھا، تو ہم نے آپس میں بیٹھ کے 7-8 دوست تھے کہ یہ پروگرام بنایا، جب ان کے چہرے کا کوئی پروگرام آئے تو ہم وہاں یہاں سے جائیں گے، ان کے والد صاحب کو اپنی طرف سے خدمت پیش کریں گے کہ یہ ان بچوں کے لیے تھوڑی بہت جو ہماری خدمت ہے، اور والد صاحب کی جو قبر مبارک ہے وہاں بھی جا کے مقامات کریں گے تاکہ ان کی روح ٹھنڈی ہو جائے۔ تو میرے بھائی اصل بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نہ دیکھیں ان کا جواب، نہ دیکھیں کہ ابھی ہماری عمر کافی بڑی ہے، نہیں، موت کوئی وقت نہیں، موت کسی کو بتا کے نہیں آتی۔ قاری صاحب کے والد بھی موجود ہیں، والدہ بھی موجود ہے، قاری صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کے بڑے بھائی یہاں موجود تھے اور جو کافی علیل بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، اور قاری صاحب وہ بالکل ٹھیک ہے، فٹ فاٹ تھے، کوئی بیماری نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں تھا، اللہ کا حکم آیا چھوڑ کے چلے گئے۔ مجھے آج ایک دوست بتا رہے تھے کہ قاری صاحب آپ تو ان کی شادی پہ نہیں گئے تھے، ہم شادی پہ گئے تھے، فرمایا جس راستے سے قاری صاحب کی بارات گئی تھی اسی راستے پہ آج قاری صاحب کا جنازہ جا رہا ہے، پھول ڈالے ہوئے ہیں، فرمایا ان کے جو والد تھے اور ہمارے ماتھے کو چومتے، کبھی ہمارے ہاتھوں کو چومتے اور کہتے یار آپ میرے بیٹے کو لے کر آئے، ہمارے بیٹے کو آپ لے کر آئے، آپ کو لے کر آئے، آپ اس وقت باراتی بنے تھے، آج بھی آپ براتی ہیں۔ تو میرے بھائی ہر وقت اپنی موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ جتنی میں نے گفتگو کی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کا آنا یہاں بیٹھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اپنے نبی کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اس رات کی نسبت حضور کے ساتھ ہے کہ حضور اس رات رب کی بارگاہ میں پہنچے۔ اچھا روشنیاں ان راتوں کے اندر جو چاند ہوتا ہے وہ بڑی دیر سے طلوع ہوتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے گاؤں کے اندر، تو اللہ رب العزت نے حضور کو اس رات کا انتخاب کر کے بتایا کہ میرا محبوب نہ سورج کا محتاج ہے نہ چاند کا محتاج ہے، اور چاند اور سورج بھی میرے نبی سے خراب رہتا ہے۔ اگر چاند سورج کی روشنی
حضور کے وسیلے سے ملتی ہے، ہم تو حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، حضور پر اپنی جانیں نچھاور کرنے والے ہیں۔ انشاءاللہ یہ محبت کام آئے گی، اور اس پرفتن دور کے اندر اپنی دل کی جو محبت ہے اس کے اندر حضور کی محبت بٹھا لیں، جھوٹی ساری محبتیں ختم ہو جائیں، آپ کو سکون آئے گا کہ میں اپنے نبی کے ساتھ کچھ کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں۔ جو جھوٹے دعوے ہیں اور جھوٹی محبتیں ہیں، جو شیطانی چال ہیں، ہر طرح کے جو کفر ہے، جو کفار ہیں، مرود و یہود ہیں، یہ نوجوان نسل کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ان سے صرف ایک ہی، تاکہ ان کے دلوں سے حضور کی محبت کو نکال دیا جائے، تو پھر ہمارے دار کے اندر بس جائے گا۔ جب تک ان کے دلوں کے اندر محبت حضور ہے تو یہ کبھی ہمارے دار کے اندر نہیں پھنسے گے۔ آپ کے پاس موبائل ہے تو اس کے اوپر جو ٹون لگانی ہے حضور کا درود و سلام اس کے اوپر لگا دیں، اور اسی طرح عام فحشہ گانے وغیرہ نہ لگائیں، اور اس کو عام طور پہ اس طرح استعمال نہ کریں جو فحشہ فلمیں آتی ہیں، اس طرح کے پروگرام آتے ہیں، ان کو دور کر دیں، اور اس کے اندر حضور کی نعت معمول بنا لیں۔ میں صبح اٹھوں گا حضور پر درود و سلام پڑھوں گا، حضور کی نعت سنوں گا، تو حضور کی جو نعت سنتا ہے، اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کتنے خوش قسمت ہیں، حضور کے صحابی ہیں، حضور ان کو اپنا ممبر دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں حسان ذرا میرے ممبر کے اوپر کھڑے ہو کے میری نعت سناؤ، تو حضور خوش ہوتے ہیں کہ حسان نعت کیا پڑھتا ہے۔ آج ہم عیب نکالتے ہیں، خلقت مبرأ من کل عیب، یہ نعت حضور کے موجودگی کے اندر پڑھی گئی کہ محبوب آپ کے اندر اللہ نے کوئی عیب چھوڑا ہی نہیں، آپ بغیر عیب کے دنیا کے اندر تشریف لائے۔ اور حضرت حسان کہتے ہیں کہ میں نے ایسی ماں نہیں دیکھی کہ جس ماں نے ایسا بچہ خوبصورت جنا ہو۔ تو حضور کے سامنے حضور کی داد پڑھی جا رہی ہے، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ حسان یہ تم نے کیا کہہ دیا، مجھ سے پہلے 1,00,000 پیغمبر آئے، تو کہہ رہا ہے کہ ایسی ماں میں نے نہیں دیکھی جس نے ایسا بچہ جنا ہو، اور تو کہہ رہا ہے کہ آپ خلقت مبرأ من کل عیب، تم خلقت کما تشاء، جس طرح آپ نے چاہا اسی طرح اللہ نے آپ کو بنایا، میں کس طرح چاہ سکتا ہوں اور میرے رب نے چاہا۔ فرمایا نہیں، اللہ نے دیکھ کے صورت محمدی بنائی ہے، اور حضور علیہ السلام کی ماں کا انتخاب کیا تو سب سے اعلیٰ، باپ کا انتخاب کیا سب سے اعلیٰ، قبیلے کا انتخاب کیا سب سے اعلیٰ، اور زمانے کا انتخاب کیا سب سے اعلیٰ، کتاب کا انتخاب کیا ہے تو کتاب بھی اعلیٰ، حضور کا زمانہ بھی اعلیٰ، تو حضور کی امت کا انتخاب کیا ہے۔ میں ویسے بات نہیں کہہ رہا، بڑی دلیل کے ساتھ کہ اس جیسی امت اللہ نے کسی نبی کو عطا نہیں کی، اس کے لیے قرآن گواہ ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا محبوب ہم نے آپ کو بہترین امت عطا کی ہے، آپ بہترین امت ہیں، نوجوانوں بہترین امت ہیں، یہ تحفہ اللہ نے آپ کو عطا کیا، یہ اللہ کا ہمارے اوپر انعام ہے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں